آپ اپنے آپ میں اور شیخ رشید میں فرق ظاہر کریں۔ اگر شیخ رشید نون لیگ کی قیادت کے خلاف بدزبانی کرتا تھا، بے نظیر بھٹو کے بارے میں بدزبانی کرتا تھا، تو ضروری نہیں آپ بھی بدزبانی میں جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی یہی خبر ہے، قاضی آ چکا ہے اور قاضی نے آتے ہی فل کورٹ تشکیل دے دی، اور جو سابقہ چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال، ان سے ججز، وکلا، سینئر صحافی، ہر شخص ان سے ڈیمانڈ کرتا رہا کہ کوئی بھی پیچیدہ آئینی ایشو آپ کے پاس آتا ہے آپ فل کورٹ تشکیل دیں، تو وہ نہیں دیتے تھے۔ وہ صرف مخصوص 3-4 ججز کے درمیان میں ہی گھومتے تھے، اور جو بھی فیصلے انہوں نے کیے وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اگر وہ اس وقت فل کورٹ بنا دیتے تو پھر آج فل کورٹ ریفرنس لے کے ہی جاتے گھر، اس طرح بے عزت ہو کے نہ جاتے جس طرح گئے ہیں، روتے ہوئے گئے ہیں، اب دیدہ ہوئے ہیں۔ لہٰذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بلا جھجک، کسی مطالبے کے بغیر، کسی کی ریکویسٹ کے بغیر فل کورٹ تشکیل دی، کیونکہ وہ پہلے لکھ کر دے چکے تھے جب بینچز سے الگ ہوئے تھے کہ فل کورٹ تشکیل دینی چاہیے۔ ناظرین، آج ایک اور بڑا تاریخی دن ہے اس لحاظ سے کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو سماعت ہو رہی ہے، لائیو اس کی کوریج ہو رہی ہے، اور تمام ٹی وی چینلز کو شکریہ ادا کرنا چاہیے پاکستان ٹیلی ویژن کا کہ اس کے ذریعے فیڈ ان کو مل رہی ہے۔ تمام اور جو یوٹیوب کے چینل ہیں، فیس بک کے چینلز ہیں، وہاں پہ بھی اصل جو سورس ہے وہ پی ٹی وی ہی بنا ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا، اور سب پوری قوم کو آج پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ میں کیسے ہیئرنگ ہوتی ہے، کیسے دلائل ہوتے ہیں، کتنے سخت سوالات کیے جاتے ہیں۔ خواجہ طارق رحیم صاحب نے بڑے دلائل دیے، پھر ابھی دلائل جاری ہیں اٹارنی جنرل منصور کے، انہوں نے بھی بڑے تو بنیادی سوالات اٹھا دیے گئے وہاں پہ۔ چیف جسٹس صاحب نے اور باقی عطر من اللہ صاحب ہو گئے، اور جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے خواجہ طارق رحیم صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر پارلیمنٹ ایک قانون پاس کرتی ہے اور اس میں اختیارات جو ہیں وہ ایک شخص سے لے کر تقسیم کیے جاتے ہیں، ختم نہیں کیے جاتے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو وہ ادھر ادھر کھیلتے رہے۔ بنیادی نقطے پہ بہت ان کو مشکلات آ رہی تھی اپنے دلائل دینے میں۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے، جب جسٹس منیب صاحب نے سوال کیا اٹارنی جنرل سے کہ آپ آرٹیکل 10A پڑھ کے سنائیں، وہ انہوں نے پڑھ کے سنایا، بنیادی حقوق سے متعلق ہے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آرٹیکل 10A جو ہے یہ انفرادی حقوق کی بات کرتا ہے، سپریم کورٹ کی بات نہیں کرتا۔ یہ بھی انہوں نے واضح کیا۔ تو بڑا آج کا دن بڑا تاریخی ہے اس لحاظ سے، کئی حوالوں سے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے، ناظرین، ایک اور جو بات کہی بڑی اہم تھی، انہوں نے جو ان کے موشن تھے، جو ان کو عدلیہ میں لانے والے تھے، جناب افتخار محمد چودھری سابق چیف جسٹس، جو کل ان کی اوتھ ٹیکنگ میں بھی موجود تھے، انہوں نے ایک غلط فیصلہ اپنے دور میں کیا تھا ریکو ڈک منصوبے کا، از خود نوٹس لے کے، اور پاکستان کو عالمی عدالت انصاف سے پاکستان پر $6 بلین کا جرمانہ عائد ہوا تھا۔ آج جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا
کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا، یعنی ملکی مفاد کی بات کی انہوں نے، قومی مفاد کی بات کی. تو وہ ایگزیکٹ میں ان کا فقرہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران جو وکیل تھے خواجہ طارق رحیم، ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ایسے اختیارات نہیں لینا چاہوں گا جس سے ملک کو نقصان پہنچے. ریکارڈک کیس میں پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. اور یہ انہوں نے بات بڑی کلیئر کی. پھر انہوں نے کہا کہ میں ذاتی پسند اور ناپسند پہ نہیں جاؤں گا، میں آئین پہ عمل کروں گا، آپ آئینی معاملات اٹھائیں. ناظرین، آپ کو علم ہوگا کہ ریکارڈک کیس کیا تھا، اور آج خود نوٹس لیا جناب افتخار چودھری نے، اور ایک غیر ملکی کمپنی کو انٹرنیشنل گارنٹیز کے ساتھ، جیسے آج کل آئی پی پیز کا ایشو ہے، یہ نواز شریف کے دور حکومت 1997 میں اس معاہدے کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی گئی تھی آئی پی پیز کے، لیکن نہیں کر پائے. تو یہ بھی اسی طرح کا تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اس کو ختم کر دیا 184(3) کے نوٹس لے کے، اور پاکستان کو $6.5 بلین کا ایگزیکٹ جرمانہ عائد ہوا، اور بڑی مشکلات کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا. عالمی سطح پہ کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جی ہماری عدالتوں میں یہ معاملات اس انداز میں آ جاتے ہیں. آج جناب عطر من اللہ نے بہت سوالات اٹھائے، منصور علی شاہ نے اٹھائے. دوسری جانب جو سابق چیف جسٹس ہیں، ان کی سوچ کے قریب ترین جو ججز ہیں، ان میں جناب جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک نے بھی سوالات اٹھائے، اور ان کے سوالات انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اگر ختم کر دیا گیا یہ جو سپریم چیف جسٹس کا اختیار ہے، تو یہ سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت ہے. یہ ان کا ویو تھا، جس سے باقی جو ججز تھے، عطر من اللہ، چیف جسٹس صاحب ہو گئے، وہ انہوں نے اتفاق ان کا نظر نہیں آ رہا تھا. جناب عطر من اللہ صاحب نے جو ہے وکیل امتیاز صدیقی سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ منتخب پارلیمنٹ آئین کی تشریح کرے یا ہم غیر منتخب ججز؟ یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا عطر من اللہ صاحب نے. تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ رخ کیا بنتا ہے، کیا معاملات بنتے ہیں. ہیئرنگ ابھی چلے گی اور قوم کے سامنے تمام حقائق آئیں گے. اور بہرحال ایک بات طے ہے کہ کل اوتھ ٹیکنگ میں چیف جسٹس صاحب نے جس انداز میں ایکٹ کیا، اور ان کی اہلیہ سرینا میڈم جو ہیں، سرینا عیسیٰ، ان کو سٹیج پہ غیر روایتی طور پہ بٹھایا اور ساتھ کھڑا کیا، تو یہ بڑا ایک میسج تھا سب کے لیے کہ اس خاتون نے بہت مشکلات سہیں عمران خان کے دور حکومت میں. چاہے وہ عمران خان آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ ریفرنس دائر نہیں کیا تھا، میں نے انکوائری کا کوئی آرڈر نہیں دیا تھا، وہ جنرل باجوہ تھے، جنرل فیض تھے، لیکن سگنیٹری تو عمران خان صاحب آپ تھے نا. سگنیٹری تو آپ کی کابینہ تھی. یہ معاملہ کابینہ میں بھی گیا تھا، ساری کابینہ جو ہے وہ ذمہ دار تھی. تو اس خاتون نے بڑی جرأت سے اس وقت حالات کا مقابلہ کیا. دوسرا معاملہ ہے ناظرین، جیل جس کی سسرال تھی وہ بالآخر جیل پہنچ گیا. شیخ رشید احمد گزشتہ رات ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا فیز 3 ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ فیز 3 کس کا ہے، کون مالک ہے، اور شیخ رشید نے اس بزنس ٹائکون سے کیا کیا مفادات لیے ہیں. یہ بھی ایک سب کو علم ہوگا، بہت سے باخبر لوگوں کو علم ہوگا. وہ کافی عرصے سے شیخ رشید
کبھی کس جگہ چھپتے تھے، کبھی کدھر چھپتے تھے، روز ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوتے تھے، اپنا بیان دیتے تھے. بہرحال اب وہ شکنجے میں آ گئے ہیں. دوسری بات میں ناظرین یہاں کرنا یہ چاہوں گا کہ نون لیگ کے رہنما ہیں جناب حنیف عباسی صاحب. انہوں نے چودھری تنویر کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے بارے میں بہت قابل اعتراض جملے استعمال کیے. سیاسی بیان بازی کریں، غلط بات کی، اس کے پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ان جنرل پبلک. بلکہ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے سخت نوٹس لیا تو پھر انہوں نے ٹویٹ کر کے معذرت کی حنیف عباسی نے. بھئی حنیف عباسی صاحب، آپ کا قد کاٹ سیاسی طور پہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بھی جیل کاٹی ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. رات 12 بجے آپ کو سزا سنائی گئی شیخ رشید کو فائدہ پہنچانے کے لیے. آپ شیخ رشید کو نشانہ بنائیں. پیپلز پارٹی اتحادی رہی ہے نون لیگ کی ابھی پی ڈی ایم حکومت میں. 100 باتیں ہو سکتی ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا ہو سکتا ہے. بھٹو صاحب ایٹمی پروگرام کے بانی ہیں. ان کو ایک فوجی آمر نے پھانسی کے تختے پہ چڑھایا، پھانسی کی سزا دی. تو وہ ایک سیاسی نعرہ ہے ان کی جماعت کا کہ بھٹو کے قاتل زندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں، اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں. بھٹو زندہ ہے، وہ تقریریں کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں. آپ جناب عباسی صاحب، آپ کو کافی عرصہ ہو گیا اور آپ جماعت اسلامی سے بائی دا وے نون لیگ میں آئے تھے 2008 کے الیکشن میں. آپ پھر شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب ہو گئے. اچھی بات ہے. میں تو آپ میرے ساتھ بڑے اچھا آپ کے ریلیشن ہے، لیکن بیان بازی میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے آپ میں اور شیخ رشید میں فرق ظاہر کریں. اگر شیخ رشید نون لیگ کی قیادت کے خلاف بد زبانی کرتا تھا، بے نظیر بھٹو کے بارے میں بد زبانی کرتا تھا، تو ضروری نہیں آپ بھی بد زبانی میں جواب دیں. شیخ رشید کی ان باتوں کو کوئی نہیں پسند کرتا تھا، جس انداز میں وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. جناب میڈیا کی ڈارلنگ ان کو کہا جاتا تھا. ٹی وی چینلز کی ریٹنگ کے لیے جی شیخ رشید کو بلانا ہے تو ریٹنگ، تو اب ریٹنگ چل ہی رہی ہے نا ٹی وی چینل کی، ٹاک شوز کی. بھئی شیخ رشید نہیں ہے تو یہ ایک بڑا متھ بنی ہوئی تھی جی، شیخ رشید کے بغیر پروگرام نہیں ہو سکتا. تو میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے کہ سیاست ضرور کریں. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیان بازی میں احتیاط کریں. کوئی ایسا بیان نہ دیں جس سے نون لیگ کی لیڈرشپ کی عزت پہ یا ہرٹ ہو رہے ہوں. ہاں، آپ ان کی اگر سیاسی طور پہ آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو ایکسپوز کریں، ضرور لائیں. اسی طرح جہاں پی ڈی ایم حکومت ہے اس کے اندر اگر کوئی فیصلے ہوئے ہیں تو سب نے مشترکہ فیصلے کیے ہیں. یہ میری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہی طریقہ کار بھی یہی ہے کہ فیصلے مشترکہ ہی ہوتے ہیں. اب اچھا فیصلہ ہو گیا تو تعریف، برا فیصلہ ہو گیا تو پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کھیل رہی ہے. تو ندیم افضل چند صاحب بڑی اچھی بیان بازی کرتے ہیں جی، فکر بازی وہ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی بڑا طنز کیا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ. بالکل ووٹ کو عزت، تو آپ نے بھی جناب ماضی میں 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد کس سے کمپرومائز کیا تھا؟ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے. جناب آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ گارڈ آف آنر کس نے دیا تھا ان کو؟ آپ نے. پھر بے نظیر بھٹو کے قتل کے الزامات بھی پرویز مشرف کے لگے تھے. ان سے بھی جس طریقے سے بھی صورتحال نکلی وہ بھی پیپلز پارٹی بھی کمپرومائز کرتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ماضی میں بھی کرتی رہی ہے، 88 میں بھی کیا ہے، ابھی پرویز مشرف کے ساتھ بھی کیا، بعد میں بھی کیا.
ابھی باجوہ صاحب کے ساتھ نہیں کیا تھا؟ 2018 میں کیا کیا تھا؟ کیا کھیل کھیلا تھا؟ بلوچستان حکومت چینج کروائی تھی، صادق سنجانی کو چیئرمین بنوایا تھا. اس وقت تو بڑے فخریہ کہا کرتے تھے آصف زرداری صاحب. تو لہٰذا اس امام میں سب بھی ایک ہی جیسے ہیں. پی ٹی آئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ آئی، کچھ عوامی حمایت بھی ان کو حاصل تھی عمران خان کو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے زور کے بغیر تو نہیں آئے ہیں. وہ زور کے ساتھ ہی آئے تھے نا، اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی کے ساتھ ہی عمران خان اقتدار میں آئے تھے نا. پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ایک ہسٹری بن چکا ہے. تو ناظرین ہمیں توقع رکھنی چاہیے سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس پہ انشاءاللہ العزیز کل میں جب کوئی فیصلہ آ جائے گا تو پھر میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. تو ہمیں نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے، نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیے نئے چیف جسٹس کے ساتھ کہ وہ اس ملک میں عدالتی تاریخ کو صحیح راستے پہ ڈال دیں. شکریہ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.